السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور استنبول میں اس وقت ہم ایک ایسے میوزیم کے پاس کھڑے ہیں جس میوزیم میں بہت ساری ایسی چیزیں جو منسوب ہیں صحابہ اکرام کی طرف، جو منسوب ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور بہت سارے پیغمبروں کی چیزیں یہاں رکھی ہوئی ہیں۔ آج ہم اس میوزیم کو اندر سے دیکھیں گے اور آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے۔ یہ میوزیم کا دروازہ ہے، اس کے اندر ہم انٹر ہوں گے۔ ہماری پیچھے والی سائڈ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے، موسم بھی بہت پیارا ہے۔ مفتی صاحب کچھ عرض کرنا چاہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے موسم، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت ہو۔ مومن ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ جو ہماری محبت کا ایمانی رشتہ ہے کے تحت ہمیں ان کے باقیات، ان کے تبرکات، ان کے مقدس چیزیں دیکھنے کی سعادت ملے گی، تو انشاءاللہ ہماری آنکھوں کو جلا ملے گا، نور ملے گا، اور ہم اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ دیکھیں اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چلیے اوپر ترکی کا جھنڈا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو ہے نا ٹکٹ ایک تو تھا 300 لیرہ کا، اور ایک تھا 750 لیرہ کا، اور ایک 950 کا۔ لیکن وہ ٹکٹ پہ جو میم بیٹھی ہوئی تھی وہ بتا رہی تھی کہ میں نے پوچھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور پروفٹس کی چیزیں ملیں گی، تو انہوں نے بولا کسی میں کچھ ہے کسی میں کچھ نہیں ہے۔ تو ہم نے پھر حضور کی محبت میں جو ہے نا، ہمارے جو میزبان ہیں انہوں نے بولا کہ میں 950 والا لیتا ہوں اور وہی آپ کے لیے مینیج کرواتا ہوں۔ تو یہ 950 لیرہ کا یعنی تقریباً 5000 ہم نے لیا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک بھی چیز حضور کی ہم دیکھنے سے رہ جائیں اور یا آپ کو دکھانے سے رہ جائیں۔ تو بیٹھے بیٹھے آپ لاکھوں روپے کی سیر کیمرے کی آنکھ سے کر رہے ہیں، اسی لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ چلیے اندر چلتے ہیں۔ ٹکٹ وغیرہ چیک ہونے کے بعد ہم اندر آ چکے ہیں۔ کیا کہ سامنے ہے نا، وہاں ہیں پروفٹس کی بہت ساری چیزیں، تلوار، رومال، لباس، مکتوبات وغیرہ وغیرہ۔ چلیے اندر چلتے ہیں۔ سامنے چکا ہے دروازہ، دیکھتے ہیں اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ اسی کے اندر ہمیں لگ رہا ہے جتنے بھی متبرکات ہیں وہ اسی کے اندر ہیں غالب۔ جگہ پہ پہنچ چکے ہیں، جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تلوار وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔ اندر چلتے ہیں، دیکھیں ہم اندر آ چکے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حجاب پہن لیں۔ یہ دیکھیں یہ حجاب وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ جو فورنرس آتے ہیں نا تو ان کی ٹانگیں وغیرہ کھلی ہوتی ہیں، گلا وغیرہ کھلا ہوتا ہے، تو بولتے ہیں کہ آپ اس کو پہن لو۔ اور ہم میوزیم کے اندر اس سیکشن میں آ چکے ہیں جہاں پر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کعبہ اور جو ہمارے صحابہ ہیں، پروفٹس ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں جو ان کی طرف منسوب ہے وہ یہاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ پورا ایک بار ویو دکھاتے ہیں۔ یہاں پر الگ الگ جگہوں پر یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ادھر ہیں کچھ کعبہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب چیزیں۔ ناظرین، یہ دوسری زیارت آپ کر رہے ہیں بیت اللہ شریف سے متعلق، اور اس سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ یہ قطعۃ العمود لکھا ہوا ہے۔ بیت اللہ شریف کی چھت کا اور روف کے اوپر کا جو حصہ تھا وہ لکڑی یہاں پر لائی گئی ہے، اور بیت اللہ شریف کے پتھر جو ٹوٹے تھے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ وہ پتھر، وہ لکڑیاں، وہ تمام چیزیں جو بیت اللہ شریف سے جڑی ہوئی ہیں، جن کی یادیں، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ یہ تمام لکڑیاں بھی اسی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، جس کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے، اس دور کا یہ میزاب رحمت اور پرنالہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کی بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ جی، اور یہ کچھ اسٹونز ہیں، ہے نا، دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو عصا ہے یہ بھی خانہ کعبہ کی لکڑی کا ہے۔ جی ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام لکھا ہوا ہے باب التوبہ، یعنی بیت اللہ شریف کا وہ پرانا دروازہ جو ایک طرف کو تھا، اس کا نام دیا گیا ہے باب التوبہ۔ تو پرانے دور کا، ترکوں کے دور کا یہ باب التوبہ ہے۔ جی، آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ اور بیت اللہ شریف کی جو لکڑی ہے نا، اسی لکڑی کے یہ چند حصے ہیں جو یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، اور اسی سے بنی ہوئی یہ عصا ہے۔ چلیے، اور یہ دیکھیں آپ، یہ کعبۃ اللہ کی چابیاں ہیں جو خلافت عثمانیہ میں 915 ہجری اور آس پاس میں لائی گئی تھیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ، آئیے آگے چلتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ بھی کعبہ کی چابیاں ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ۔ اور ادھر کیا ہے مفتی صاحب؟ آئیے ادھر اور یہ بھی چابی، دیکھیں آیات بھی اسی کے اعتبار سے لکھی ہوئی، جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، اور ادھر جنت کی وہ چابیاں
جو جنت کے دروازوں کو کھولے گی تو یہاں چابی تالے بیت اللہ کے اسی مناسبت سے یہ آیت یہاں لکھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے آپ اندر آئے ہیں تو دیکھیں یہ تلواریں وغیرہ لگی ہوئی ہیں. اب دیکھیں گے کہ یہ تلواریں کس کی ہیں، وہ تو پاس جا کر ہی پتہ چلے گا. یہاں پر جو ہے نا خلافت عثمانیہ یعنی آٹومن امپائر کے زمانے میں کعبہ سے، مکہ اور مدینہ سے بہت ساری چیزیں یہاں پر لا کر رکھی گئی تھیں، وہی سب یہاں رکھی ہوئی ہیں. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے. لم نجعل له من قبل سمیع اسمہ یحییٰ. یحییٰ علیہ السلام کی ہڈیوں کے حصے اس کے اندر موجود ہیں. یحییٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص نبی ہیں، ان کی ہڈیوں کے بقایا جات اس کے اندر موجود ہیں. آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں. دیکھیے کتنا خوشنما منظر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکات اور خیر ہمیں نصیب فرمائے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ کپڑا جو نظر آ رہا ہے یہ عثمانی بادشاہ کے دور کا اصل تو کپڑا ہے، لیکن اس کپڑے کی فضیلت کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیراہن یوسفی، یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا جس سے کئی واقعات جڑے ہوئے ہیں، جس کو ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا ہے، اس یوسف علیہ السلام کے کرتے سے یہ لگا ہوا کپڑا ہے. جی تو جس کپڑے سے وہ کپڑا لگ جائے وہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے. اور اب ادھر چلتے ہیں، ادھر کیا ہے، ادھر بھی دیکھیں گے. ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، ہم آپ کو بالکل بھی محروم نہیں کرتے ہیں، اسی لیے ویڈیو دیکھا کریں. اور ناظرین یہ دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار کی آپ زیارت کر رہے ہیں. داؤد علیہ السلام کی تلوار کا یہ جو لوہا تھا وہ لوہا بھی اوپر ہے، وہ تلوار بھی موجود ہے. اس تلوار کی اس وقت آپ زیارت کر رہے ہیں. اب ماشاءاللہ کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھوا دی ہیں، اور لاکھوں روپے کی چیزیں بیٹھ کے ہمارے ناظرین فری میں دیکھ رہے ہیں، اور ایک کمنٹ بھی نہیں کرتے. بتائیں کمنٹ کیجئے بھائی بھر بھر کے. اور ناظرین آپ بڑی اہم چیز کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیگچی ہے. ان کی طرف اس دیگچی کی یہ نسبت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کا ہونا بڑی اہم بات ہے. اور یہ جو آپ 4 کپڑے دیکھ رہے ہیں یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں کے غلاف ہیں. ایک غلاف آگے آپ دیکھیے، یونس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام اور اللہ کے نبی حضرت جرجیس علیہ السلام. یہ 4 نبیوں کی قبروں پر رہنے والے یہ کپڑوں کی آپ اس وقت آپ کی آنکھیں ٹھنڈک محسوس کر رہی ہوں گی اور مبارک زیارت آپ کر رہے ہوں گے. ماشاءاللہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں دیکھنے والے. ماشاءاللہ یہ ہیں حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان. یہ دیکھیں یہ حضور کے مبارک قدموں کے نشانات ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے. یہ دیکھیں دیکھیں ناظرین یہ جو ہے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن ہے. ماشاءاللہ ترکوں کے زمانے کا یہ ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن مجید آپ دیکھ رہے ہیں. آئیے. اور وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ حجر اسود کا کور ہے. یہ دیکھیں آپ، اور دیکھیں یہاں سے انٹر ہونے کے بعد اب یہاں پہنچے. ناظرین یہ آپ زیارت کر رہے ہیں وہ تمام چیزیں ہیں جس کی نسبت بیت اللہ شریف یا مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن چیزوں کی نسبت ہے اس کو یہاں جمع کیا گیا ہے. بہت خوشنما اور خوبصورت منظر ہے. آپ دیکھیے اور اس کی زیارت کریں. دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ہے، کتنی مبارک چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تبرکات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں. جی جی ناظرین اس وقت جو آپ پیالہ دیکھ رہے ہیں یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پیالے میں، اس مبارک پیالے میں
پانی نوش فرمانے کے لیے آپ علیہ السلام کی خدمت میں اسی پیالے کو پیش کیا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا باعظمت اور بابرکت پیالہ ہے۔ رب کریم اس کی برکت ہمیں نصیب فرمائے۔ آگے دوسری زیارت آپ کر سکتے ہیں۔ پیچھے کی طرف ایک بوٹل بھی چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے جو ہم آپ کو دوسری طرف سے دکھا سکیں گے۔ ولی مفتی صاحب لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال ہیں اس باکس کے اندر، اور حضور کی مہر بھی ہے۔ جی، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر کہ یہاں پر حضور علیہ السلام کی مہر بھی ہے۔ اور ناظرین اس وقت آپ کی آنکھیں بہت اہم چیز دیکھنے جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک جس کو خاتم کہا گیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین، دونوں قرأتیں ہیں۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ اور اسی کے آگے یہ خلافت عثمانیہ کے جو بادشاہ گزرے ہیں ان کی کچھ چیزیں، ان کی یہ ڈبیا، ان کا یہ باکس، ان کا یہ شیشہ چھوٹا سا، چلے آگے چلتے ہیں۔ اور یہ بھی وہی ساری چیزیں ہیں جو آٹومن امپائر کے زمانے کی ہیں۔ یہاں پہ بھی وہی ہے، آٹومن امپائر کے جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے کچھ چیزیں۔ ناظرین آپ کی مبارک آنکھیں جو اس وقت زیارت کر رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے جو بال ہیں اس کی ہم اس وقت زیارت آپ کو کرا رہے ہیں۔ یہ بڑی باعظمت اور اہمیت والی زیارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں صلاۃ و سلام آپ کی ذات اقدس پر نازل فرمائے۔ کرم ناظرین اس وقت آپ کی آنکھیں بہت اہم چیزوں کی زیارت کرنے جا رہی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے بادشاہوں کے نام جو لیٹر تحریر فرمائے تھے اس کی آپ کی آنکھیں زیارت کرے گی، اور بہت سارے لوگوں کے نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط اور تحریر لکھوائی تھی۔ یہ پہلی تحریر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ تحریر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے نام لکھوائی تھی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ یہ وہ تحریر ہے جو آپ نے اس کے نام لکھائی تھی۔ اگلی تحریر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھوائی ہے وہ حارث بن ابی شمیر الغسانی کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریر لکھوائی ہے۔ تو گویا یہ وہ کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائے ہیں۔ اسی طرح آپ آگے زیارت کر سکتے ہیں 7ویں صدی میں 7 سینچری میں سورہ تکاثر لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد سورہ ہمزہ لکھی ہوئی ہے، اس میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ لکھی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد آگے تبت یدا کی صورت 7ویں صدی ہجری کی لکھی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے نمبر پر سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی صورت اس کے اندر موجود ہے۔ پھر یہ خلافت عثمانیہ کے دور کی کچھ یادگار چیزیں بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ اگلا خط دیکھ سکتے ہیں، اور ناظرین یہ آپ جس خط کی زیارت کر رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا منذر بن ساوا کے نام، مقام احسا کا جو بادشاہ تھا اس کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریر روانہ فرمائی تھی، جس تحریر کی اس وقت آپ کی آنکھیں زیارت کر رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا خط جو آپ زیارت کر رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس جو اقبات کے بادشاہ تھے ان کے نام یہ تحریر روانہ فرمائی تھی، اور آپ اس تحریر میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو یہاں پڑھ بھی سکتے ہیں۔ من محمد عبداللہ و رسولہ الی مقوقس عظیم القبط سلام علی من اتبع الہدا۔ پھر ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے اخیر میں قرآن مجید کی آیت بھی لکھی ہوئی ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ تو ناظرین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام خطوط کی آپ کی آنکھیں زیارت کر رہی ہے جو آپ نے دنیا بھر کے لوگوں کے نام خطوط روانہ فرمائے تھے، خاص طور پر بادشاہوں کے نام جو تحریر روانہ فرمائی تھی
اس کے سیمپلز یہاں ترکی استنبول کے اس میوزیم میں موجود ہیں، اور وہاں سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس کی ہم آپ کو یہاں زیارت کرا رہے ہیں۔ رب کریم ان تحریروں کی، ان کلمات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں صلاۃ و سلام نازل فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کی مبارک آنکھیں اس وقت بہت 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 باعظمت چیزوں کی زیارت کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا صلی اللہ علیہ النبی الکریم صلاۃ و سلام پڑھ لیں اور اپنی آنکھوں کو جلا بخشیں، نور بخشیں۔ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تیر کمان، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیر کمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف اس کی نسبت ہے، اور نیچے کی طرف جو آپ تلوار دیکھ رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار ہے۔ اور پھر نیچے کی طرف آپ آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل، نالین شریفین، چپل، جوتے، اور اس طرف جو آپ باکس دیکھ رہے ہیں، اس باکس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک، چپل مبارک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نالین شریفین ہیں، یہ بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی باعظمت جگہ ہے، یہ جوتے اور نالین شریفین آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں ان تمام چیزوں کی برکتیں اور خیر ہم سب کو نصیب فرمائے، انوارات اور برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ مفتی صاحب، یقین نہیں ہو رہا ہے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو استنبول اور ترکی کا سفر ہے وہ اللہ نے قبول کر لیا۔ بالکل، وصول ہونا الگ ہے، قبول کرنا الگ ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں صحابہ اکرام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈریسز، امامے وغیرہ۔ یہ جو ٹربن ہے اس سائڈ والی رائٹ ہینڈ پر جو فرسٹ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ مبارک ہے، اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ مبارک ہے، اور یہ جو آپ کو لاسٹ میں لیفٹ سائڈ پر نظر آ رہا ہے یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ مبارک ہے۔ یہ دیکھیں آپ، حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے یہ امام مبارک ہے۔ اور یہ جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجاب ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مبارک چادر ہے، دستار ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی کپڑا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صندوق ہے، اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس ہے، قمیص ہے۔ غالباً مجھے لگ رہا ہے کہ سردیوں میں پہنا جاتا تھا یا کسی خاص موقع پر پہننے کا ہوگا۔ دیکھیے ماشاء اللہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لباس، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اور دیکھیے آپ، یہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص ہے جس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اور یہ تو پھر خلافت عثمانیہ کے زمانے کی کچھ چیزیں ہیں جو یہ رکھی ہوئی ہیں۔ اب آئیے آگے دکھاتے ہیں۔ اور یہ بھی اوٹومن امپائر کے زمانے کی چیزیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے آپ۔ اور پہلے زمانے میں اس طرح سے لوگ ہاتھوں سے، جیسے آج ہوتا ہے نا پرنٹ چیزیں آ جاتی ہیں بڑی خوبصورت ڈیزائن میں، ہے نا، تو یہ عربک ڈیزائن کے لوگ لگاتے ہیں نا وال پیپر، تو یہ اس زمانے میں اس طرح سے لوگ ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی یہ وہ قمیص ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، یہ وہ قمیص ہے۔ اور یہ صحابہ اکرام کی تلواریں ہیں، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے اوپر والی جو تلوار ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، دوسری والی جو تلوار ہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تیسری والی جو تلوار ہے وہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور چوتھے نمبر والی جو تلوار ہے وہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور پانچویں جو تلوار ہے وہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور چھٹی جو تلوار ہے وہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب آئیے، یہ تو وہی ہے خلافت عثمانیہ کے زمانے میں،
جو قرآن وغیرہ لکھے جاتے تھے. عبداللہ ابن حافظ شیرازی کوئی ہوں گے, انہوں نے لکھی ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ بھی وہی آٹومن امپائر کے زمانے کی ساری چیزیں ہیں. میں نے آپ لوگوں کو دکھایا کہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا. یہ کچھ کیپس بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہ صحابی رسول کے کیپس ہیں اور ان کا نام ہے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بزرگان دین کے اللہ والوں کے کیپس ہیں. خاص طور پر اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ والا جو کیپ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ کیپ کا ایک ٹکڑا ہے اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے. اور یہ جتنے بھی کیپس ہیں یہ اللہ والوں کے کیپس ہیں. دوسرے پورشن میں ہم لوگ آئے ہیں جہاں پر اس طرح کی کچھ فوٹوز لگی ہوئی ہیں. یہ اس طرح کی فوٹوز ہیں, توکلت علی اللہ, اور بس ویسے ہی ہے, تو خوبصورتی کے لیے ہے, کوئی ایسا کوئی اس میں عجیب چیز نہیں ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. دیکھیں آٹومن امپائر کے ٹائم کی یہ کچھ, اور یہ قرآن شریف, یہ بھی قرآن شریف ہے, اور آپ یہ بھی قرآن شریف. تو یہ پورا سیکشن میں جو ہے نا مفتی صاحب وہ قرآن شریف ہی قرآن شریف ہے. اور یہ دیکھیں 9th سینچریز کا یہ قرآن مجید ہے, 9th سینچری کا. یہ بھی قرآن شریف ہے, پہلے کسی زمانے کا ہوگا. ادھر بھی جو ہے نا اسی طرح کی کچھ سینری لگی ہوئی ہے. یہاں پہ بھی جو ہے نا وہی کچھ پرانے زمانے کے منقش قرآن ہے نا. یہ دیکھیں یہ بھی قرآن شریف, اور وہی ساری پینٹنگز وغیرہ یہاں پر بھی ہیں. اور دیکھیں یہاں پر آٹومن امپائر کے زمانے کی ان کے جو 36 کنگز تھے نا, ان کی تلواریں اور ان کے یہ سارے کراؤن وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سروں پر لگاتے ہیں, یہ وہی ہے جو بادشاہ لوگ اپنے سروں پر لگاتے تھے. یہ ان کے جو ہے نا جنگی پلیس, یہ ان کو جنگ کرنے کی طرف. اور الحمدللہ 5 گھنٹے کے بعد, 5 گھنٹے میوزیم کو وزٹ کرنے کے بعد ہمارا یہ میوزیم کا سفر, میوزیم کا جو بلاگ تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. جی مفتی صاحب ایک بات, الحمدللہ ابھی ہمارا بلاگ یہاں زیارت کا مکمل ہو رہا ہے. جیسا کہ ہم نے مفتی صاحب ایک بات کا مذاکرہ کیا کہ ہم نے یہاں اس میوزیم میں وہ اہم چیزیں دیکھ لی جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف, نبیوں کی طرف. یعنی ترکی آنے میں اگر یہی ایک چیز اگر یہاں پر ہو اور کچھ نہ ہو تو بھی اس ملک میں یہ سفر ہمارا کامیاب کہا جا سکتا ہے. ہم ایسے موقع پر اپنے آپ کو بڑے خوش نصیب اور سعادت مند محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں حاضری کا شرف دیا اور صحابہ کی, حضور علیہ السلام کی اور انبیاء کی مبارک چیزوں کو زیارت کرنے کا ہمیں موقع ملا. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. اور بہت تھک کر ہم چور ہو چکے ہیں, 5 گھنٹے سے لگاتار چل رہے ہیں. دعاؤں کی گزارش ہے ان ویڈیوز کو آپ گھر پہ سب کو دکھائیے, کوئی بھی رہ نہ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.